ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ استغفار بھی پڑھتے ہو اور پھر بھی پریشان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے ایسا، آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ پریشان بھی ہیں، اس لیے آپ کا استغفار کام نہیں کر رہا۔ دونوں کان کھول کر سنیے۔ اس لیے آپ مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں استغفار تو بہت پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے ہیں۔ قرضوں کا بوجھ ہو، غموم ہموم ہو، پریشانیاں ہو، جادو ہو، جنات ہو، ان سب مشکلات کا ایک ہی حل استغفار۔ سب انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ آپ کے تمام غموم انشاءاللہ ہموم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ آج سے شروع کریں، غموم ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تکالیف ختم ہو جائیں گی، اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے، اس کے تمام مشکلات کی بجائے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی ہے کہ ہر غم کا علاج استغفار، ہر پریشانی کا علاج استغفار، ہر سختی کو ختم کرنے کا، ہر تکلیف کو ختم کرنے کا، ہر مشکل ختم کرنے کا علاج استغفار ہے۔ یعنی ایسا کوئی مشکل نہیں جس کا علاج استغفار میں موجود نہ ہو۔ بہت سے لوگوں نے میسج کیا کہ مولانا صاحب میں استغفار کئی عرصے سے پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میرا کام نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ استغفار کی وجہ سے سارے کاموں کا ہو جانا یہ قرآن عظیم اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب آپ جب استغفار بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کام بھی نہیں ہو رہا، آپ پریشان بھی ہیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ استغفار بھی پڑھتے ہو اور پھر بھی پریشان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے ایسا، آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ پریشان بھی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور وہ کوتاہی نکال دیں گے آپ سے، پھر آپ استغفار پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تیر بہادر وہ کام کرے گا۔ کیونکہ تو قرآن سے ثابت ہے، جو بات قرآن سے ثابت ہو اس میں تو کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتا کہ پھر بھی اس میں کوئی شک ہو کہ استغفار بھی پڑھے اور پھر بھی وہ پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار پڑھو، بارش ہو جائے گی۔ درس ہو رہا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے، دوسرا شخص کوئی آیا کہ حضرت دعا کریں، میں بہت غریب ہوں، گزر اوقات مشکل سے ہو رہے ہیں، زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کرو۔
تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مال دے گا، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ مالدار بن جائیں گے۔ ایک تیسرا شخص درس کے دوران آیا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے، میرے بیٹے نہیں ہیں، میری اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ استغفار پڑھو۔ ایک چوتھا شخص بھی آیا اور اس نے اپنے فصلوں، اپنے باغات کی شکایت کی، تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ درس کے بعد شاگردوں نے پوچھا، حضرت 4 آدمی آئے، ان کے مختلف سوالات تھے، آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خود سے یہ جواب نہیں دیا، یہ تو قرآن سے دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی آپ پر نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور آپ کے مدد کرے گا اموال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے آپ کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کو باغات بھی عنایت فرمائے گا، آپ کو ہر طرح سے ترقی عنایت فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اب ذرا سوچیں آپ، اس میں کسی قسم کا شک تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسا سچ ہے کہ اس سے زیادہ سچ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ استغفار بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ سے پابندی کے ساتھ آپ استغفار پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے غموم و ہموم کا علاج نہیں ہو رہا، آپ ویسے پریشان ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس میں کسی استغفار کا نقص نہیں، یہ ہمارا نقص ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ اس وجہ سے کہ استغفار کا پہلے آپ استغفار کا مطلب سمجھیے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ ذرا مجھے بتا دیں۔ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ میں گناہوں پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں ابھی ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا۔ اب آپ توبہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ آپ استغفار کس طرح؟ آیا آپ نے اس طریقے سے استغفار پڑھا ہے؟ ہم نے استغفار کا معنی ہی بدل دیا ہے، ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ استغفار ہے، یہ تو ویسے ذکر لسانی میں آئے گا، البتہ آپ کی جو ذکر ہے اس کا ثواب آپ کو دیا جائے گا، لیکن استغفار کا مطلب ہی آپ نہیں سمجھے تو آپ کا استغفار کیا کام کرے گا؟ استغفار کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑنا، استغفار کا مطلب ہے میں گناہوں پر نادم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ آپ کے دل میں ایسا ہونا چاہیے ارادہ۔ ہمارا استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، اور غیبت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی کو بھی تراش رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی کو بھی کاٹ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، انصاف آپ کریں کہ یہ استغفار ہے، یہ استغفار توبہ کا مذاق ہے۔
اس لیے آپ کا استغفار کام نہیں کر رہا۔ دونوں کان کھول کر سنیے۔ اس لیے آپ مجھے یہ میسج کرتے ہیں کہ میں استغفار تو بہت پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سینکڑوں حدیث میں دکھا سکتا ہوں آپ کو استغفار کے متعلق کہ انشاءاللہ استغفار کی برکت سے سارے غموم و ہموم، سختیاں، تکالیف کی بجائے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں استغفار کی برکت سے۔ تو قرآن و حدیث تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ہم جھوٹے ہیں۔ اگر استغفار مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا تو میں جھوٹا ہوں، میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ورنہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتے ہیں، جو بھی سختیاں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، قرضوں کا بوجھ ہو، غموم ہموم ہو، پریشانیاں ہو، جادو ہو، جنات ہو، ان سب مشکلات کا ایک ہی حل استغفار۔ سب مشکلات کا حل استغفار میں ہے۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا تو خود اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے توبہ کی نیت سے استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تب آپ کا استغفار کام کرے گا۔ تب آپ پر سے انشاءاللہ العزیز رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا آپ کے غموم و ہموم کا، آپ کے پریشانیوں کا حل نکل آئے گا جب آپ استغفار پڑھتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار کو پالے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتایا تھا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آخرت بنے گی، آپ کی اندرونی حالت بہتر ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں گے، الحی یعنی یا پر، الحی میں یا پر پیش کی بجائے زبر کو لائیں گے تو آپ کی دنیا بنے گی۔ دونوں پڑھتے رہیں، آپ کو اجازت ہے، کبھی یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ الحی القیوم کو الحی القیوم پڑھیں۔ تو دونوں کو پڑھا کریں۔ استغفار کم از کم، جو بھی استغفار کو کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ پڑھے گا، اس کے تمام غموم ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تکالیف ختم ہو جائیں گی، اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے، اس کے تمام مشکلات کی بجائے آسانیاں آئیں گی۔ چلو شروع کریں انشاءاللہ۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس بات پر قرآن شاہد ہے کہ ہم پر جو مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو وہی استغفار کو شرائط کے ساتھ پڑھیں، گناہوں سے توبہ کی نیت سے۔ ہم پر جو بھی مشکلات تکالیف آتی ہیں، رزق کی تنگی آتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ سرسری استغفار پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو یہ تو استغفار یہ تو صرف ذکر میں آیا ہے۔ تو آپ پڑھتے رہیں استغفار، خوب دل سے پڑھتے رہیں، توبہ کریں۔ استغفر، کبھی یہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور کبھی یہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل نکل آئے گا، آپ کے تمام غموم انشاءاللہ ہموم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔
آج سے شروع کریں اس طریقے سے استغفار، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے استغفار پڑھتے رہیں، کم از کم 1200 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں، راحت ہی راحت، پریشانیاں دور۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو ایسا سکون آئے گا، آپ کے مشکلات کے لیے راستے کھل جائیں گے، آپ کے پریشانیوں کے لیے ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں، پریشان نہ ہو، ابھی سے استغفار شروع کریں اور صحیح طریقے سے شروع کریں۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ جب ہمیں یہ توفیق مل جائے، صحیح توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ میں یہ بتا دوں آپ کو، استغفار شرائط کے ساتھ پڑھنے کی آپ کو توفیق مل گئی تو آپ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، جو دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے غموم و ہموم کو دور فرمائے، اور ان کو صحیح طریقے سے ہم سب کو استغفار پڑھنے اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔